بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میرے بھائیوں، ہر فرقہ، ہر گروہ آپ اس سے جب جا کے گفتگو کریں گے، آپ دیکھیے کہ شیعہ نے، یہ جو شیعہ ہیں رافضی جن کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے ادھم مچائی ہوئی ہے، شرک کی انتہا کری ہوئی ہے۔ اور جیسے صوفی ہیں، انہوں نے تو کفر و شرک کی حد حدود اور قیود کراس کر لی ہے۔ لیکن جب آپ ان سے جا کر بات کریں گے، ان کے ماننے والوں سے، ان سے پوچھیں گے کہ بھئی سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو وہ سب کہیں گے کہ شرک، اس کی معافی نہیں ہے۔ کیونکہ میری بھی بات ہوئی ہے، کئی رابطیوں سے ہوتی ہے بات اور ہوتی رہی ہے۔ وہ کہتے تھے سب سے بڑا گناہ جو ہے نا شرک ہے۔ یہی ان کے یہ صوفیوں کے پجاری جو ہیں، یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس کی بخشش نہیں ہے اللہ کی ہے۔ جب نشاندہی کی جاتی ہے نا تو وہ ہنستے ہیں، ٹھٹا مارتے ہیں، کہتے ہیں یہ کہاں سے شرک آ گیا، یہ شرک تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ نے ان کو طاقت بخشی ہے، اللہ نے انہوں نے جو اللہ کی راہ کے اندر محنت کی ہے، مشقت کی ہے، تو اللہ نے یہ ان کو اعزاز بخشا ہے، اس لیے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اور اس سے شرک تھوڑی ہوتا ہے، شرک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے اللہ کو اللہ بنا لیا جائے۔ تو دیکھیے اسی طریقے سے یہ جو سہیل خان نے پوسٹ لگائی ہے، تو یہ انہی کی طرح ہی ہے بالکل، کہ سب سے بڑا جرم جو ہے شرک ہے، اور شرک کی ہر قسم کو پہچاننا چاہیے۔ اور اس سے بڑی شرک کی قسم کیا ہوگی کہ خود شرک کیا اور اس کو اللہ کا حکم بتا ڈالا، ڈبل جرم کیا، ایک تو شرک کیا اور ایک اللہ پر بہتان باندھا، پھر خود شرک کیا اور کہا کہ اللہ کی مشیت ہے، یہ بھی اللہ پر ایک بہتان لگا دیا، اور پھر خود شرک کیا اور پھر اتنا بڑا جرم کر ڈالا کہ جس کی سزا اتنی خطرناک ملنے والی ہے محمد حنیف کو اور اس کے ماننے والوں کو، اگر انہوں نے توبہ نہیں کی۔ کہ محمد حنیف نے کہا کہ جی اللہ تو اس سے راضی ہو گیا تھا، اب بتائیے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے اور اللہ راضی ہو گیا تھا، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو پتا کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا اور اللہ راضی ہو گیا تھا، اور نہ ہی یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پتا کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا، اللہ راضی ہو گیا تھا، اور نہ ہی یہ 20ویں صدی کا مجاہد عالم دین تھا ڈاکٹر کیپٹن مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کو پتا کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا، اللہ راضی ہو گیا تھا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آنکڑے ڈال کر گدی سے زبان کھینچ دی جائے گی محمد حنیف کی، اتنا بڑا بہتان اس نے اللہ کی ذات پر لگایا ہے۔ بتائیے یہ کیا وہاں موجود تھا؟ اس نے دیکھا تھا کہ اللہ راضی ہو گیا؟ یہ کلپ ہمارے پاس موجود ہے اس کا، کہتا ہے اللہ راضی ہو گیا تھا اس سجدے سے، تو یہ کیا وہاں موجود تھا؟ عرش پر تھا، یہ اس نے اللہ کو راضی ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ میرے بھائیوں ذرا غور و فکر کرو، تمہارے ایمان کو برباد نہیں کیا، تمہیں جہنم کی آخری تہہ کے اندر پہنچانے کا انتظام کیا ہے محمد حنیف نے، کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم کیا ہے اس نے محمد حنیف نے کہ بتائیے اگر یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوتا تو صحابہ کرام اور مشرکان مکہ اس پر ضرور سوال اٹھاتے، کیونکہ وہ عربی دان تھے، عربی کو سمجھتے تھے، الفاظوں کو سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا اور شکر گزاری کا سجدہ تھا یہ، اور یہ بہترین قصہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیان کیا۔ تو میرے بھائیوں دیکھو کس طریقے سے یعقوب علیہ السلام جو پیغمبر ہیں، اندازہ لگائیے انہوں نے ایسا ادھم مچایا ہے، ایسا کفر و شرک کیا ہے، انہوں نے ساری چیزوں کو پامال کر دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن کا قرآنی عقیدہ ہے، یہ تو قرآن بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یعقوب علیہ السلام جو پیغمبر ہیں، جن پر وحی ہو رہی ہے، جن کا اقوال اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر نقل کر دیا 6 نمبر آیت میں، یہ کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے شیطان نے ان کے کانوں میں پھونک دیا ہے کہ تم بہت بڑے عالم اور مفسر ہو۔ انہوں نے ہر بات کو رونتے ہوئے چلے گئے کہ یعقوب علیہ السلام
جو پیغمبر ہیں جن پر وحی ہوتی ہے، یہ نبوت کی بشارت تھی. یہ جو خواب یوسف علیہ السلام نے دیکھا ہے نا، اگر آپ پورے اس کو بات کو سمجھیں اور یعقوب علیہ السلام کی بات کو یوسف علیہ السلام کی لی ساجدین کے ساتھ ملائیں تو یہ بات روز روشن کی طرح ہے کہ یہ نبوت کی بشارت تھی اصل میں. اور وہی خوشخبری انہوں نے اپنے بیٹے کو سنائی ہے کہ بیٹا تجھے اللہ تعالیٰ منتخب کرے گا جیسے اسحاق کو اور ابراہیم کو کیا. یعنی کہ نبوت کی خوشخبری سنائی اپنے بیٹے کو. اور تجھے اللہ تعالیٰ تعویل حدیث کا علم دے گا، یعنی کہ باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم دے گا. اور اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنی نعمت تمام کرے گا، آل یعقوب پر تجھ کو فضیلت دے گا. بتائیے یہ ساری باتیں پیغمبر کے منہ سے جو نکلی ہیں وہ ہر بائی ہر پوری ہوئی ہیں لی ساجدین کے بعد، لی ساجدین کے جواب کے اندر. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ انہوں نے کیسا اللہ پر بہتان لگایا ہے. اللہ کے 2 پیغمبروں پر کتنا بڑا بہتان لگایا ہے. ان کو ہوش نہیں ہے، ان کی روح نہیں کانپتی. ہم جب اس کو سوچتے ہیں نا اور اس کو ہر اینگل سے غور کرتے ہیں تو ہمیں لرزہ لگ جاتا ہے کہ یار ان کے حوصلے کو داد دینا چاہیے کہ یہ آگ کے اوپر صبر کر کے بیٹھے ہوئے. محمد حنیف نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جہنم میں اترے گا، لیکن جو اس کے ماننے والے ہیں ان کو ذرا کو شعور نہیں ہے. انہوں نے کیا ایمان سیکھا تھا، کیا توحید کو پہچانا تھا، کس بات کو انہوں نے سمجھ کر اس جماعت میں آئے تھے. بتائیے پھر اس کفر و شرک کو ثابت کرنے کے لیے معجزات کو دلیل بناتا رہا. اور جب اس کی گرفت کی تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے ڈالی. اب بتائیے جب آدمی کو کوئی چیز مل جائے وہ تو بتائیے وہ تو پھر اس صفت سے اس کا استعمال کرتا ہے باقاعدہ اعلان اعلانیہ. پھر وہ یہ تھوڑی کہتا ہے کہ میں اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. پھر تو وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرنے والا ہوں، کیونکہ صفت اس کو مل گئی ہے. بتائیے کتنا بڑا بہتان لگایا کہ اللہ نے اپنی صفت دے کے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا شریک بنا لیا. عقل کے اندھو غور و فکر کرو. معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ کا امر ہوتا ہے، پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے. پیغمبر اس پہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ کر ڈالے اس کو معجزے کو. اور قرآن کو پڑھو کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، احسان جتا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ یاد کرو ہمارے اس احسان کو کہ ہم نے پانی میں راستہ بنایا. یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا تھا تو یہ جتنے بھی معجزات تھے یہ اللہ کا امر تھا، اللہ کا فعل تھا، اللہ کے حکم سے تھا. یہ پیغمبر کی اس میں کوئی قدرت نہیں ہوتی، نہ اس کا کوئی اس کے اندر اس کو ظاہر کرنے میں کوئی اس کی اپنی کوئی وہ ہوتی ہے. وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. وہ تو صرف اعلان کرتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہو جا اللہ کے حکم سے تو وہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے. کرنے والا اللہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات ہوتی ہے. پیغمبر کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی اختیار نہیں دیتا کسی بھی چیز کا. اگر یہ ساری باتیں مان لی جائیں تو اس کائنات کا نظام دھرم برم ہو جائے. پھر سورہ اخلاص کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ قرآن کی بے بھاگ تقریباً پورے قرآن کا انکار ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں غور و فکر کرو. انہوں نے تمہیں کہاں سے کہاں ایمان لانے کے بعد تمہیں پکا کافر اور مشرک ایسا بنا دیا ہے کہ رافضیوں سے بھی بدتر تمہیں کافر اور مشرک بنا دیا ہے. ان کے شر سے اور ان کے فتنے کی طرف غور کرو. ان کی ایک ایک نقطے کی طرف غور کرو. اللہ کی کتاب کو پڑھو، للہ اللہ کی کتاب پڑھو. اور محمد حنیف کے اس انچر سے، اس کی فریب کاری سے، کیونکہ شیطانی ایجنٹ بن چکا ہے. شیطان نے اس کے کان میں پھونک دیا ہے، اس کے اور سعید کے. یہ شیطانی ایجنٹ بن چکے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ عقیدہ، یہ باز آنے والے نہیں ہیں. ابھی کل پرسوں اس نے سعید نے کلپ وہ ڈالی ہے، پوسٹ ڈالی ہے، کلپ ڈالا ہے. اس کو کتنا بڑا تکبر ہے آپ اندازہ لگائیے. اور بات نہیں کر سکتا، دلیل ہی نہیں ہے اس کے پاس. یہ شرک کرتے ہیں بے دلیل. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.